السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الینوس آیت نمبر 71 سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا شرک کی تردید تھی، اور ایک آیت شرک کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو دوسری آیت اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، تو وہ سب ہم نے جانا پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ تمام پیغمبروں کا مذہب اسلامی تھا، لیکن ان کی جو منہج اور شریعتیں الگ الگ تھیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ تفرد عزا ومجدا وجلالا وتقدس بہان وثناء وجمالا وتوحد عظمتا وکبریاء وکمالا، تبارک ربنا سبحانہ وتعالی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت و غلبہ، بزرگی اور جلال اور بڑائی میں اکیلا ہے، اور وہ پاک ذات ہے، رونق میں، روشن ہونے میں اور جمال میں، اور وہ عظمت، بڑائی اور کمال میں اکیلا ہے، اور ہمارا رب سبحانہ و تعالی بہت بابرکت اور بلند ہے بے شک۔ تو انشاءاللہ ہم اخلاص نیت کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، ہماری آیت نمبر 71 سے شروع ہوگا۔ سورۃ الینوس ہے، پارہ نمبر 11 ہے، جز نمبر آپ کو پتہ ہے 11 ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پچھلی 70 آیت میں ہم نے، اور اس کے بعد پچھلی آیتوں میں نے آپ کو بتایا تھا، پڑھا تھا کہ شرک کی تردید تھی، پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں، پھر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کتنا بھی شرک کر لو، کچھ بھی کر لو، پیغمبروں کی تکذیب کر لیں، نہ مانے انسان، لیکن متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا ہی عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کی بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ اب یہاں ہم پڑھتے ہیں نوح علیہ السلام کی نبا خبر کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو کیا خبر ہے، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے۔ وَاتْلُو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتلو پڑھیے، وَاتْلُو اور پڑھیے، علیہم ان پر، نبا خبر، نوح کی، اس جب قالا اس نے کہا، لی قوم ہی، لی اپنی، قوم ہی، یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، سے، لی قوم ہی اپنی قوم سے، یا قومی، یا اے قومی، میری قوم۔ اچھا، یہاں یا قومی میں میری کہاں پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کو؟ کون سا حرف بتاتا ہے، کون سا حرکات بتاتی، حرکت کے وہ می بتاتی ہے، یا ہاں، می کے نیچے جو کسرہ ہے نا، جزاک اللہ، بارک اللہ فی علمک، تو می کے نیچے جو کسرہ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، جو زیر ہے، کہ یہ یا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یا قومی، اے میری قوم، ان اگر کانا ہے، کبرا بھاری، علیکم تم پر، مقامی کھڑا ہونا میرا، اور یہاں پہ تو یا بتا رہی ہے نا، میرا کھڑا ہونا، وہ تذکیری اور نصیحت کرنا میرا، بھی آیاتی ساتھ آیات کے، اللہ کی آیت ان کی جمع، فعلی اللہ تو اللہ پر، اللہ فعلی اللہ تو اللہ ہی پر، توکل کیا میں نے، فاجمعوا تو پختہ کر لو تم، یا تم جمع کر لو تم، امرکم معاملہ اپنا، و شرکاکم اور شرکا شریک کی جمع، کم اپنے تمہارے، و شرکاکم اور شریک تمہارے بھی، ثم پھر لا نہ ہو، امرکم معاملہ تمہارا۔ یہاں کون سا ورڈ ہمیں تمہارا بتا رہا ہے امرکم میں؟ کم، جزاک اللہ خیر، علیکم تم پر، غمتن پوشیدہ، غین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ثم پھر، اقدو فیصلہ کر لو، الیہ ساتھ میرے، ولا اور نہ، تنذرون تم انذرون مہلت دو، تنذرونی، نی ہے نا، نی نون سے نی،
اور ہم آیت پہ رکتے ہیں تو تنذرون، تو وہ بتا رہا ہے مجھے نی تنذرونی تنذرون، تم مہلت دو مجھے۔ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کو نوح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے سامنے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تو ہم یہ آیت نمبر 71 72 کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں، پھر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين۔ تو جی اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے وٹ ٹرانسلیشن بھی کر لیا تھا اور رواں ترجمہ بھی کر لیا تھا، تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، تفسیر دیکھتے ہیں اس کی۔ جی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ تو نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کی قصہ نبا خبر پڑھ کے سنائیے۔ وہ کیا تھی؟ اس قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی اور کوئی مان کے نہیں، بہت تھوڑے ان کے لیے ان کو ایمان لائے ان پر، ٹھیک ہے، اللہ کی بات پر۔ تو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا، مقامی میرا کھڑا ہونا، میرا یہاں پہ قیام، میرا تمہارے بیچ رہنا، وہ تذکیری اور احکام الہی کی نصیحت کرنا، تذکیر ہے نا، ذکر، ذال کاف را، ذکر، یعنی ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ، ہم نصیحت کرتے ہیں نا، اللہ کی بات کو بتاتے ہیں۔ تو میرا یہاں تمہارے درمیان کھڑا ہونا، قیام کرنا اور یہاں پہ رہنا اور نصیحت کرنا، میری نصیحت کرنا، کس چیز کے ساتھ نصیحت کرنا؟ بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ۔ انکانا کبر علیکم، تمہیں جو ہے بہت شاق گزرتی ہے، بھاری معلوم ہوتی ہے، بڑی معلوم ہوتی ہے، تو تم نہ مانو، کوئی بات نہیں۔ فعلی اللہ توکلت، تو میرا اللہ پر ہی بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، تم چاہے نہ مانو، میرا اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور تمہیں نہیں ماننا میری تذکیری کو، میرا رہنا یہاں پر، میرا کھڑا ہونا، میری نصیحت کرنا، اللہ کی آیات سنانا، تو فاجمعوا، تو تم جب پختہ کر لو، تم جمع کر لو، اجمعوا جمع سے ہے نا، روٹ ورڈ ہے جین میم عین، جمع سے ہے، تو تم جمع کر لو۔ کیا اچھا، اب یہ اجمعوا جو ہوتا ہے نا، کسی رائے پر جمع کرنا، کسی رائے پر جمع کرنا، اجمعوا جمع کرنے سے ہے، ٹھیک ہے، جیم میم عین جمع کرنے سے، اس میں اجماع سے، کسی رائے پر لوگوں کو متفق کرنے کے لیے، اجماع کرنا، جمع کرنا، کسی بھی رائے کو سب کو متفق کرنے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ کوئی دینی مسئلہ ہوتا ہے، ہم کسی سے پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بتائیے اس کے متعلق، تو ہمیں پختہ اور اوتھینٹک حدیث یا کوئی چیز بتاتے ہیں، جن کو اہل علم ہوتے ہیں، اولو العلم ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، عالم جو ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں ہاں یہ اس پہ امت کا اجماع ہے،
اس میں عالموں کا اجماع ہے، یہ متفق علیہ رائے ہے، یہ کر ڈالو تم کام، ٹھیک ہے نا، تو اجماع ہوتا ہے۔ تو کسی رائے پر لوگوں کو متفق کرنے کے لیے اجماع کرنا، جمع کرنا، ایک رائے ہونے کے لیے جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا، جب بھی آپ کے ترجمے میں دیا ہوا ہے تو پختہ کر لو تم، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے اب ان کو بات نہیں پسند آتی تھی نوح علیہ السلام کی، اللہ کی جو تذکیر کرتے تھے ان کے درمیان موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں یہ بات شاق گزرتی ہے، بری لگتی ہے، بھاری لگتی ہے اللہ کی آیت جو میں سناتا ہوں، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تو تم کیا کرو کہ جمع تم پختہ کر لو، تم جمع کر لو معاملہ اپنا، یعنی تم جمع کر لو وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی، تو تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پختہ کر لو، ٹھیک ہے۔ کیا کر لو؟ اپنی تدبیر کو پختہ کر لو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی نہ ماننے والے ہوتے تھے ہر پیغمبر کے، وہ تدبیریں کرتے تھے پیغمبروں کے خلاف کہ نہ یہ رہے نہ اس کا ہمیں سننا پڑے، کوئی نہ کوئی تدبیر کرتے، جیسے آپ سسم کے لیے کی گئی، زہر دیا گیا، آپ کو مارنے کی تدبیریں کی گئی، تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ انہوں نے کہا تدبیر کر لو، یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان کی بھی مدد حاصل کر لو، ان کو بھی جمع کر لو، پختہ ارادہ کر لو، اور وہ گمان کے مطابق تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ ان کا تو یہی گمان تھا نا، تو میرا یہ سب برا لگ رہا ہے تمہیں، تو تم جو چاہے کر لو، سارے شریکوں کو بھی جمع کر لو اپنے معاملے میں، میرے خلاف تدبیریں کر لو۔ اس کے بعد فرمایا ثم لا یکن امرکم علیکم، پھر انہوں نے کہا، فرمایا کہ وہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کہ پھر تمہاری تدبیر جو ہے، ٹھیک ہے، ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، تمہاری تدبیر جو ہے تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو غمتن کو تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تمہاری تدبیر جو ہے وہ ایسی ہو، صاف ہو، واضح ہو، پوشیدہ نہ ہو، مخفی نہ ہو، چھپی ہوئی نہ ہو، اور تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہو۔ تو غمتن جو ہے وہ، اس کا کوئی روٹ ورڈ بتائے گا کیا ہے؟ پتہ چل رہا ہے آپ کو غمتن کا روٹ ورڈ؟ غمتن، چلیں آپ لوگ سوچیں، چھپا ہوا، پوشیدہ، طریقہ یعنی کہ چھپا ہوا ہو، غمتن کہتے ہیں چھپا ہوا، پوشیدہ، اور مبہم اور مشتبہ، غین، یہ دیکھیں بتائیں غین میم، ٹھیک ہے، غین یا میم سے ہے، غین یا میم، ٹھیک ہے، یہ حروف علت ہے اس میں، یہ آپ کو غین میم نظر آ رہا ہے، لیکن یہ غین یا میم بدل کو، یعنی کہ کیا کرو، بادل کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، آپ نے پڑھا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تو غمامہ کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو۔ تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ یعنی کہ جب بادل آتے ہیں تو سورج چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہے کہ تمہارا جو بھی تدبیر میرے خلاف ہو، جو بھی معاملہ ہو، وہ پوشیدہ نہ ہو، خفی نہ ہو، مخفی نہ ہو، چھپا ہوا نہ ہو، مبہم نہ ہو، مشتبہ نہ ہو، جو چاہے کر ڈالو، وہ پختہ ہو، کھلا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر کیا ہوتا ہے؟ غم کو بھی غم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس طرح بادل جو ہے سورج کو چھپا دیتا ہے، سورج کی روشنی کو، تو غم دل پر چھا جاتا ہے، انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے۔ تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری جو تدبیریں میرے خلاف، وہ پوشیدہ نہ ہو، مخفی نہ ہو، چھپی بھی نہ ہو، گھٹن کا باعث نہ ہو، اور غم کا دوسرے معنی ہوتی گول مول بات کرنا، پوشیدہ کرنا، یعنی میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح ہو، صاف ہو، کھلی ہو، اور غیر مشکوک ہونی چاہیے، پھر اس میں کوئی شک بھی نہ ہو، اور جو چاہے تم کر ڈالو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے ان کو جو ہے تبلیغ کی، تو بہت تھوڑے مسلمان ہوئے، بہت ہی تھوڑے تھے، گنے چنے لوگ تھے۔ پھر انہوں نے ان کو استغفار بھی سکھائی، آیت سورہ نوح آیت 10 سے 12 میں ہمیں پتہ چلتا ہے، انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی کہلایا، نوح علیہ السلام کی زبانی، کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو
چلے مجھے بتائیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ غمتن کا حروف علت ہے اس میں غین میم یا میم میم غین یا میم. جی ٹھیک، غین یا میم. تو ہاں غین یا میم ہے یا غین میم میم ہے؟ غین یا لیکن میم یا چھپا ہوا ہے نا. چھپا ہوا ہے نا، یا یعنی حروف علت ہے نا اس میں. الف آپ وائے کرتے ہیں نا، جب حروف علت ہوتی تو وائے واو الف یا ڈالتے، تو یہاں یا ڈالیں گے غین یا میم. ٹھیک ہے. اچھا، اور کون سی آیت اتری ہے؟ میں نے ابھی کیا پڑھی تھی بادلوں کے لیے سایہ کیا؟ وہ بادل کے غمامہ بادل، جی جی جی، کوئی اور بتائے گا آیت؟ بادل چھپا دیتے ہیں سورج کو. بالکل ٹھیک ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پہ بادلوں کا سایہ کیا. اور غم بھی جو ہے انسان کے جو ہوتا ہے دل پر چھا جاتا ہے اور انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے. تو یہی بات کر رہے تھے کہ اس میں کوئی پوشیدہ نہ ہو، کھلا ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہ یعنی کہ تمہارے میری خلاف تمہاری جتنی تدبیر ہے وہ واضح ہو، چھپی نہیں نہ ہو، غیر مشکوک نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 73 کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ غمتن. اور اجماع بھی آ گیا. اجماع فاج میں کو کیسے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فاج میں جیم میم عین جمع. جی جمع. اور اس کو کیا اس کا ہم نے ورڈ انالیسس کیا؟ اجتماع. کسی مسئلے پر تمام لوگوں کا ایک کسی رائے اجتماع. پر متفق ہونا. جی جی جزاک اللہ. کسی رائے پر لوگوں کا متفق کرنے کے لیے اجماع کرنا، جمع کرنا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. آیت نمبر 72 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. پھر ان اگر تولیتم تم ولی نہیں تولیتم منہ پھیر لو تم تولی منہ پھیر لو تم تولیتم منہ پھیر لو تم فما تو نہیں سألتکم مانگا میں نے تم سے من اجرین کوئی اجر ان نہیں اجریا اجر میرا اللہ مگر اللہ اللہ پر اور امیرتو میں حکم دیا گیا ہوں ان کے اکونا میں ہو جاؤں من المسلمین فرما برداروں میں سے. وہاں ترجمہ انشاءاللہ رننگ ٹرانسلیشن. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا، نوح علیہ السلام کہہ رہے تو میرا کیا نقصان، کیا میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا؟ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. ٹھیک ہے. ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. ہاں یہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر بھی اگر تم اعراضی کیے جاؤ، میری بات نہ مانو، تو فما سألتکم من اجرن کہ میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا. میں تمہیں جو اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں، جو تذکیر کر رہا ہوں، تو جو نصیحتیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تو میں اس پہ کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی اس پہ پیسہ وغیرہ تو نہیں مانگ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے تم یہ تہمت لگا سکو کہ دعویٰ نبوت سے اس کا مال تو اس کا مقصد تو مال و دولت اکٹھا کرنا ہے. میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ تم مجھ پہ یہ تہمت لگا سکو. میں تو پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں. پھر فرماتے اللہ اللہ نہیں ان اجری اللہ اللہ میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے. یعنی یہ کہ کوئی بھی ہم دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی مخلص آدمی، تو پیسے تھوڑی مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اللہ سے اجر چاہیے نا. اور پھر وہ ایک آیت بھی ہے نا کہ ہم تم سے نہ شکریہ مانگتے ہیں، نہ ہمیں شکریہ چاہیے، نہ کوئی اجر چاہیے. ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اچھا بتائیے آیت کہاں آتی ہے؟ ولا نرید منکم جزاء و شکورا، کہ ہم آپ سے جزا اور شکر کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے لیے. چلیے ڈھونڈیے گا جا کے یہ آیت. ٹھیک ہے. یہ ہوم ورک ہے. تو یہی بات ہے، ہمارا یہ رویہ نہ ہو چاہیے کہ ہم آپ سے نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ ہم سورہ داخل اور انسان، سورہ انسان میں اوکے ہو سیڈ دس؟ کس نے بولا جزاک اللہ خیر؟ کون تھا یہ؟ تیمینہ. ہاں تیمینہ. I recognize your voice. Yeah. سورۃ الدہر. And which ayah you said? اوکے جزاک اللہ خیر. اوکے ایک تو سورۃ الانسان بول رہی تھی وہ نا. جی ہاں، دہر بھی اس کا نام ہے اور انسان بھی. جی جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. اچھا تو ہمیں ہمیشہ یہ سورۃ الدہر کی آیت یاد کر لیں کہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا.
کوئی بھی کام کریں تو اس میں نہ ہمیں شکریہ کی بھی توفیق امید نہ رکھے، شکریہ کی بھی امید نہیں، جزا تو دور کی بات، نہ جزا چاہیے نہ یہی رویہ پیغمبر تمام پیغمبر انبیاء کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں ایک اور بات بتاتی ہے نسیم منسیہ، یہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی تھی زوجہ محترمہ کی وفات کا وقت آیا، تو ظاہر ہے ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، وہ تو امت کی ماں تھی، وہ تو پردے میں سے بھی درد دیتی تھی، تو ان سے ملنے آئے باری باری کچھ لوگ، ان کو پتہ چلا بس اب ان کی وفات کا وقت ہے اور ان کی نزا کا وقت ہے اور اب یہ دنیا میں نہیں رہیں گی۔ تو انہوں نے حضرت زبیر سے کہا، کون تھے حضرت زبیر کے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کی بہن اسما کے بیٹے نا، وہ تو پردہ نہیں تھا، وہ تو ظاہر ان کے بھانجے تھے، تو ان سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اب یہ ابن عباس آئیں گے اور میری تعریفیں کریں گے، یعنی کہ ان کو تعریف پسند نہیں۔ وہ کہنے لگی میں نسیم منسیہ ہوتی، بھولی بھلائی ہوتی، یعنی مجھے کوئی یاد نہ رکھتا تھا، میں بھولی بچھڑی ہوتی، نسیم منسیہ ہوتی۔ تو انہوں نے یہ آیت کا ٹکڑا کوٹ کیا، نسیم منسیہ ہوتی، یعنی کہ یہاں پر شارحین یہ تفسیر کرتے ہیں اس حدیث کی کہ ہمیں تعریف سننا ایسا ہی ناپسند ہو جیسے برائی سننا ناپسند ہوتا ہے۔ کیا عرض کیا میں نے؟ جملہ بتائیے میں نے کیا کہا؟ تعریف سننا نہیں سننا اتنا ہی ناپسند ہونا چاہیے جتنا کہ اپنی برائی سننا۔ جی، اسی لیے انہوں نے کہا نسیم منسیہ۔ اچھا مجھے بتائیے نسیم منسیہ اور کس نے کہا ہے قرآن میں؟ یہ تو قرآن میں یہ بی بی عائشہ حضرت مریم علیہ السلام، جی حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، کب کہا تھا؟ جب انہیں پتا چلا تھا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہیں تو حاملہ ہیں جب، کاش میں بولی برسی۔ جی، اور اللہ نے روح پھونکی تھی اور وہ حاملہ ہو گئی، تو لوگوں نے ان پہ جو ہے باتیں کرنا شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ کاش میں بھولی بچھڑی ہوتی۔ تو یہ آیت لیتی ہیں، آیت کا ٹکڑا جب اپنی وفات کے وقت وہ کہتی ہیں کہ اپنے بھانجے سے کہ میں عروہ بن زبیر سے کہ میری تو یہ آئیں گے فلاں اور فلاں اور میری تو تعریف کریں گے، کاش کہ میں نسیم منسیہ۔ تو یہ بات ہونی چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے، کر جائیے کام، اللہ سے اجر طلب کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم نے آپ کی جنتوں کا آپ نے بتایا تھا تو ہم نے جنت کے لیے یہ عبادت کی، یہ کام کیے، نیک عمل۔ کچھ کہیں گے ہم نے دوزخ کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے یہ کام کیا۔ کچھ کہیں گے ہم نے تو آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، اللہ کہے گے بس میرا دیدار کر لو۔ تو یہ رویہ ہونا چاہیے کہ میرا معاوضہ، میرا اجر تو صرف اللہ سے میں ہے۔ پھر کہتے ہیں انہوں علیہ السلام، اور کیا کہتے ہیں کہ ان اجری الا الی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھ کو حکم کیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، میں کیا ہو جاؤں؟ مسلمان ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، مجھے تو یہ حکم دیا کہ تو حضرت نوح علیہ السلام کہ اس قول کے متعلق نا مسلمان، تو اب مسلم کون؟ اب مسلمین آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ اونٹ، مسلم کون ہوتا ہے؟ وہ اونٹ جس کے ناک میں نکیل ہو۔ کون سا اونٹ؟ وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے نا، اونٹ کی ناک میں نکیل۔ اور جو اس کا لغوی معنی ہے، یعنی اس کا لغوی معنی مسلم کون ہے؟ جس کی ناک میں نکیل ہو، اس کا مالک اس کو جدھر لے جانا چاہے وہ وہیں چلا جائے۔ تو ہمارا مالک رب آقا ہمیں جہاں لے، رب العالمین ہمارا مالک ہمارا خالق مالک مدبر ہمیں جہاں لے جانا چاہے وہاں ہمیں چلے جانا چاہیے۔ جیسے کہ اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے اور مالک جدھر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے، تو جو حکم دے ہمیں بجا لانا ہے، یعنی اپنا آپ، اپنا ناک عزت کی علامت ہے نا، اپنا آپ، اپنی ناک، اپنی عزت، اپنی سوچ، اپنا اختیار، ہر چیز اللہ کے حوالے کر دے۔ وہ دیکھیں نا آپ کا وہ مسلم ہوتے، بتا رہا ہے نا، آپ کا ترجمہ بتا رہا ہے فرما برداروں میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، یعنی میری اور آپ کی سوچ، ہمارا اختیار، ہماری ہر چیز اللہ کے حوالے ہو۔ جس طرح اونٹ کا مالک نکیل جہاں لے جاتا ہے پکڑ کے وہیں وہ چلا جاتا ہے، اور اس کے فیصلے پہ، تقدیر کا فیصلہ، کوئی بھی فیصلہ اس پہ بھی راضی کہ اگر اس کا یہی فیصلہ ہے تو قبول کرنا ہے، یہی چیز اطمینان دیتی ہے اور بے چینی اور پریشانیاں سب ختم۔ ٹھیک ہے، اگر میرے حق میں
کوئی چیز صحیح بھی نہیں جا رہی تو میرے رب کا فیصلہ ہے نا, ٹھیک ہے, وہ میں اس سے مجھے اجر دے گا, میرے درجات بلند کرے گا, میں صبر کروں. تو میرا اجر میں تم سے اجر تھوڑی مانگتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہے کہ واقعے کی خبر کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خبر دو نبا دو, تو اس کی کیا خبر ہے کہ ان کی قوم کا کیا اشر ہوا. جس طرح کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور ستاتے تھے, قوم نوح نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا. بالآخر سب کے سب غرق کر دیے گئے, سارے کافر دریا برد ہو گئے. بس انہیں بھی خبردار رہنا چاہیے اور میری پکڑ سے بے خوف نہ ہونا چاہیے. اس اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے صاف فرما دیا کہ اگر تم پر میری مقامی و تذکیری گراں گزرتی ہے, اگر تم پر یہ گراں گزرتی ہے, میرا تذکیر کرنا, میرا نصیحت کرنا, میرا یہاں پہ قیام کرنا, میرا یہاں پہ ٹھہرنا, تو کہ میں تمہارے درمیان رہتا ہوں, تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں, تم اس سے چڑھتے ہو, تم پہ گراں ہوتا ہے, تم پہ شوق گزرتا ہے, تم پہ برا لگتا ہے اور مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو, تو سنو میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ تم سے نڈر ہوں, مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں, میں تمہیں کوئی چیز نہیں سمجھتا, میں تم سے مطلقاً نہیں ڈرتا, تم سے جو ہو سکے کر لو, میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. تم اپنے ساتھ اپنے شرکاؤں کو, اپنے شریکوں کو, اپنے جھوٹے معبود کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کر کے بات کھول کر پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو. تمہیں قسم ہے جو میرا بگاڑ سکتے ہو اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو, مجھے بالکل مہلت نہ دو, اچانک گھیر لو, میں بالکل بے خوف ہوں, مجھے مہلت بھی نہ دو, مجھے خبر بھی نہ کرو, اچانک آ کے حملہ کر دو. اس لیے میں تمہاری روش کو میں باطل جانتا ہوں. ان کو پتا ہے یہ تو باطل ہے, اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے, میں حق پر ہوں, حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے, میرا بھروسہ اسی کی عظیم الشان ذات پر ہے. ہمارا بھی رویہ ہونا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے, ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب اللہ نہ چاہے. تو حود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا جس کی بھی تم پوجا کر رہے ہو, میں تم سے اور ان سے بالکل بری ہوں. اور خوب جان لو, سن رکھو کہ اللہ بھی سن رہا ہے. تم سب مل کر میرے خلاف کوشش کر لو, میں تو تم سے مہلت بھی نہیں مانگتا. میرا بھروسہ اپنے اور تمہارے حقیقی مربی پر ہے. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ اگر تم اب بھی مجھے جھٹلاؤ, میری اطاعت سے منہ پھیر لو, ٹھیک ہے, تو میرا اجر ضائع نہیں ہوگا. ان اجری الا الی اللہ, کیونکہ میرا اجر دینے والا میرا رب ہے, مجھے تم سے کوئی نہیں کچھ نہیں لینا. میری خیر خواہی, میری تبلیغ کسی معاوضے کی بنا پر نہیں ہے, مجھے تو جو اللہ کا حکم دیا ہے وہ امیر تو, مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اس کی بجاوری میں لگا ہوا ہوں. وہ امیر تو ان اکون من المسلمین, اور مجھے اس کی طرف سے مسلمان ہونے کا حکم دیا ہے. تو الحمدللہ میں مسلمان ہوں, اللہ کا پورا فرما بردار ہوں. من المسلمین ہے نا, فرما برداروں میں سے ہوں. تمام نبیوں کا دین اول سے آخر تک صرف اسلام ہی رہا ہے, گو احکام میں قدر اختلاف رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین اسلامی رہا, گو شرائع مختلف اور منہاج متعدد رہے. تو اب ہم آیات دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہے نا, وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا. اب ان آیات کو غور سے دیکھیں. شاید میں آپ سے پوچھ لوں کہ کس نے کہا, کس نبی نے کہا تھا, کیا کہا تھا. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو اہل اللہ ہے, اہل قرآن ہے, قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے, آپ لوگوں کو تو پتہ ہے سب انشاءاللہ. تو لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا, تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راہ مقرر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ ہم مسلمین سے ساری آیتیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا پڑھ رہے ہیں, مسلمین کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جائیں. بتائیں یہ کس پیغمبر نے, کس نبی نے کہا, بتائیں کسی کو. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. کون بتائے گا؟ یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا. نہیں, یہ نوح علیہ السلام, یہ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام نے کہا تھا. نہیں, فرما بردار بن جاؤں, یہ ہاں وہ کوئی اور ہوگا, جو عادت ہوگی, اور وہ کوئی آیت ہوگی. یہ جو آیت ہے نا جو آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ جو ہے نا یہ اس میں نوح علیہ السلام نے کہا تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ بھی کبھی آپ کچھ کہہ رہی ہیں, آ جائیں گی وہ. اور لقمان جو ہے, اچھا اس کے بعد جو ہے ایک اور آیت آپ کے سامنے, اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اب بتائیں یہ کس نے کہا, یہ کون سے نبی کہتے ہیں؟
حضرت ابراہیم. جی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. جزاک اللہ خیر. اچھا ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اچھا اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مننا، یعنی مسلمان ہو کے مننا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں. ایک اور آیت ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی و دوست اور کارساز ہے. تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے. یہاں بھی مسلمان کی بات آئی. یہ کون سے نبی، کون سے پیغمبر نے کہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کو کیسے پتا چلا یوسف علیہ السلام؟ کون سی آیت کا کون سا حصہ بتا رہا ہے؟ تعبیر پر سے. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ، بڑے عقل مند لوگ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ فی علمک. اچھا یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. یہ کس نے بولا تھا؟ یا قومی ان کنتم، دوسری آیت ہے یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا. اس کے بعد والی ہاں یہ کس نے بولا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہے نا؟ نہیں، آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں، آیت کو دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام. ہاں وہ لکھا ہوا ہے نا، میں نے یہاں کافی سے پڑھا. ہاں میں نے قال موسیٰ نہیں، میں نے ان کی بات پڑھی. جزاک اللہ. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. یہاں بھی مسلمان ہو. ہر پیغمبر نے یہ کہا. بارک اللہ فیک. دیکھیں غلط بولنے سے نہ ڈریں. ہم جو ہے غلطی سے سیکھتے ہیں نا، ہمیں نہیں آتا جبھی تو بیٹھے ہوئے، غلطیاں کرنے تو بیٹھے ہوئے، اسے سیکھیں گے، کریکٹ کریں گے اپنے آپ کو. اس کے بعد ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یہ کس نے کہا تھا؟ ایوب علیہ السلام. اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کی احکام پر ایمان لے آئے؟ جب ہم ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال. یہ جادوگروں نے کہا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کے جادو کے سانپوں کو کھا لیا، تو اس نے جو ہے دھمکیاں دی کہ میں تمہارے جو ہاتھ پیر جو ہے کٹوا دوں گا نا. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے کہ تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھ لیا؟ ہم نے تو کوئی عیب کی بات نہیں، کہ ہم نے تو اپنے رب پہ ایمان لائے ہیں. جب وہ ہمارے پاس نشانیاں آ گئی، وہ تو پہچان گئے، وہ تو جادو کرتے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تو کوئی معجزہ ہے. تو وہ جو ہے مسلمان ہو گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جادوگروں نے کہا تھا. ٹھیک ہے، لکھ لیں، نوٹ کر لیں. اس کے بعد ربی انی، ہم ساری آیت پڑھیں مسلمین پر، مسلمان ہونے پر، کہ تمام پیغمبروں نے یہی نصیحت کی. ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. یہ کون کہتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام. یہ ملکہ سبا نے کہا. ملکہ سبا. اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار بنتی ہوں. ملکہ سبا. ملکہ سبا کا نام کیا تھا؟ بلقیس. تو ملکہ سبا کیوں کہا جاتا ہے؟ سبا ایک قوم تھی نا، اس کی رانی تھی وہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک. بارک اللہ. ایسے ہونا پڑھنے کا. اللہ القرآن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے. یہودیوں میں اس تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں. اسلموا، دیکھیں یہاں اسلموا کا لفظ ہے نا، اسلموا للذین ہادوا، کہ اس میں ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی اسلموا کی بات ہے، ماننے والے کی. پھر فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ.
اچھا، اور جب میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ یہ حوارین کون تھے؟ حوارین کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو عیسیٰ علیہ ساتھی السلام کے وہ مددگار ماننے والے، جی ان کے انصاری، ان کی مددگار۔ اور یہ ہاں۔ کتنے تھے؟ 12 12 جزاک اللہ خیر، 12۔ ان کو حوارین کیوں کہتے ہیں؟ ان کا دل کا جو یہ تھا وہ صاف تھا، سادہ تھا، جزاک اللہ خیر۔ اور نمبر 1، نمبر 2 کیا اور تھا؟ کپڑے دھوتے تھے وہ لوگ، سادہ جزاک سفید اللہ خیر، کرتے کپڑے تھے۔ دھوتے تھے۔ نمبر 3، دیور وائٹ، وہ سفید تھے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ جی یہ ہماری جو ہے انگلش میں بھی آتی ہیں، ہماری تہمینہ بہن اردو کے درس میں بھی آتی ہیں جب جب کو ان کو ہو سکتا ہے، لیکن انگلش میں تو پکا پکا۔ تو میں پھر سے ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ جو ہماری تہمینہ بہن نے بتایا کہ ان کو حوارین اس لیے کہتے تھے کہ یہ وائٹ تھے، سفید تھے۔ دوسرا یہ کہ کپڑے بلیچ کرتے تھے، تو جب آپ کپڑا بلیچ کرتے تو ہاں، جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے ہم لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم جاتے رنگاڑے کے پاس، ڈائر کے پاس، ہمارے تو ڈائر بھی فکس ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، وہ کچا رنگ نہیں کرتے۔ میرا بھی ڈائر فکس ہے نا وہاں پہ، آپ کا بھی فکس ہوگا بہادر آباد پہ۔ تو وہ جو ہے رنگین کو بھی وائٹ کر دیتے نا، تو اس لیے ان کو جو ہے حوارین کہا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے دل بڑے صاف تھے، وہ سنسیئرلی، اتنی بڑی قوم میں سے صرف 12 ان کے ڈسائپلس تھے، 12 انصاری اللہ تھے، تو وہ 12 تھے، اور وہ خالص اللہ کے لیے ان کی نیت، جو ہماری تہمینہ بہن نے بتایا کہ دیور سنسیئر، خالص اللہ کے لیے وہ کام کرتے تھے، خالص اللہ کے لیے وہ مددگار بنے تھے، ان کا کوئی اور ریا، دکھاوا، فخر کوئی چیز ان میں نہیں تھی۔ اچھا، اب حواریوں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم جو ہے کافر ہے، ڈس بلیف ہے، ان بلیورز ہیں، نان بلیورز ہیں، تو ان کو احسسا، یعنی انہوں نے جب محسوس کیا کہ لفظ آتے ہیں، تو انہوں نے تمینہ انہوں نے کیا کہا جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ معان کے نہیں دے رہے، کفر کی طرف ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، جس کے جواب میں حواریوں نے کیا جواب دیا؟ کون ہوگا میرا ساتھی، میرا ہیلپر ان لوگوں کے اوکے، ویرودھ؟ جزاک اللہ خیر۔ تو حواریوں نے کیا جواب دیا؟ کہ ہم ہوں گے آپ کے جزاک ساتھی، اللہ اور خیر۔ ہم نے تو لکھ انہوں نے رکھی کہ کہا، ہم ہاں، ایمان والوں کے ساتھ آپ کے ایمان لائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک علمک۔ تو انہوں نے کہا من انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ۔ ٹھیک ہے، یہی بات ہمیں ترجمہ کر کے بتا رہی تھی ہماری بہن۔ چل اب آگے چلتے ہیں ہم۔ تو یہ ساری آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مسلمون مسلم ہی رہنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ کس نے کہے تھے یہ الفاظ؟ یہ کون سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نہیں، آپ فرما دیجئے کہ جی بالیقین حضور صلی اللہ نماز میری اس نے سمجھ رہی، عبادت میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرمائیے کہ میری نماز، میری ساری میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اس کے بعد والی آیت لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ کس نے کہا تھا؟ پچھلی آیت دکھائیں، دونوں آیتوں کے نمبر ٹیلی کریں تو آپ کو پتہ چلے۔ پچھلی آیت دکھائیں، پچھلی آیت کو اللہ کی طرف لائیں۔ ہاں، تو سورۃ الانعام ورس 162۔ اب دوسری ہماری ہے، پھر سے دکھائیں دوسری، سورۃ الانعام ورس 163۔ بتائیے، دونوں ایک کے بعد ایک آیت ہے، تو کون کہہ رہا ہے، کس کو اللہ نے کہا؟ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ چلیں، اچھا، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مطلب یہ تفسیر کی آیات، قرآن کی تفسیر۔ اچھا، ابھی ہم نے تفسیر آیت سے کی، تو یہ قرآن کی تفسیر کس سے ہوئی؟ آیات سے، جی، قرآن آیات، کی تفسیر قرآن سے۔ جی، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، چلیں اب جو ہے ہم آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، تمام نبیوں کی جو ہے منہاج اور شریعت ایک ہی ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، اور ان کا دین ایک ہے، اور درمیان اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت سے نبوت جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء جو ہیں اسلام ہی لے کر آئے تھے، لیکن ان کی منہاج، ان کی شریعتیں الگ الگ تھی۔ ٹھیک ہے، چلیں اوکے، اب آیت نمبر 73 پہ آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔
اور سوال جواب کے لیے تیار رہیے. ماشاءاللہ بہت اچھے جواب دے رہے ہیں آپ لوگ, ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور قبول کرے جو کچھ آپ کوشش کرے. اہل اللہ اہل القرآن فکذبوہ, اور ثابت قدم رکھے, پیچھے کبھی نہ ہٹے ہم سب. تو کذبو, انہوں نے جھٹلا دیا, ہو اسے, ہو ضمیر ہے پروناؤن ہے, فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے, فنجیناہ پس نہ ہم نجئی نہیں, یہ والا نجئی ہے نا, یہ نجات دی, نجئی نجات دی نہ, اب جو نہ ہے نا وہ ہم ہے, ٹھیک ہے, تو کنفیوز نہیں ہوئے گا. ہو اسے, فنجیناہ پس نجات دی ہم نے اسے, ومم و اور مم ان کو جو معہو مع ساتھ, ہو اس کے معہو اس کے ساتھ تھے, فی الفلک کی کشتی میں, وجعلناہم و اور جعلنا بنایا, نہ ہم نے, ہم انہیں, وجعلناہم اور بنایا ہم نے انہیں. اچھا, یہ فلکی کوئی اور آیت میں بتائیں گے کہاں آیا الفلکی؟ کوئی آیت یاد آتی ہے؟ تطبیق ہو سکتی ہے؟ چلے میں مطلب بتاتی ہوں کہ کشتی پانی بقرہ میں میں سے, آتا ہے نا جی بولیں, بقرہ میں آتا ہے جو جی جی, کی بحری جو جزاک سمندر میں. جزاک اللہ خیر, یریج دے الفلک التی تجری فی البحری, ٹھیک ہے, الفلک, جزاک اللہ خیر, آپ وہاں تک پہنچ گئے, آپ نے بتا دیا تہمینہ, بارک اللہ فی علمی. اچھا, التی کیوں آیا جو میں نے آیت پڑھی, الفلک التی تجری, الفلک التی تجری فی البحری, الذی کیوں نہیں آیا, التی کیوں آیا؟ اومن ورڈ, فیمیل. ہاں یہ فیمیل ہے, کشتی جو ہے مؤنث ہے. فی الفلکی, اچھا, وجعلناہم اور بنایا ہم نے انہیں, خلائفہ جانشین, کس کی جمع ہے خلائفہ؟ خلیفہ کی. خلیفہ. خلیفہ کی. وَأَغْرَقْنَا, اور اغرق غرق کر دیا, نہ ہم نے, الذین ان کو جنہوں نے, کذبوا جھٹلایا, بھی آیاتنا ہماری آیات کو, فانظر تو دیکھو, کیفا کیسا, کانا ہوا, عاقبت انجام, المنذرین ڈرائے جانے والوں کا. چلیں آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا, اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا, ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. پس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا, ان کا کیا انجام ہوا. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ, تو سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے, فَكَذَّبُوهُ وہ لوگ ان کو جھٹلا رہے, کس کو جھٹلاتے رہے؟ نوح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ, ٹھیک ہے, نوح علیہ السلام کے قوم, یعنی قوم نوح علیہ السلام کے نے قوم, یعنی قوم نوح جو تھی وہ نوح علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی. انہوں نے تمام تر وعظ و نصیحت کے باوجود, ان کی تذکیر کے باوجود جھٹلانے کا, ان کی تکذیب کرنے کا راستہ نہیں چھوڑا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچا لیا, اور باقی سب کو حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ اور پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کو خلیفہ بنا دیا, ان کو ان کو جانشین بنا دیا. وجعلناہم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا, بس ہم نے ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا منظور کیفا کانا عاقبت المنذرین, سو اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا, سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی زمین میں ان سے بچنے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنا دیا. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو بچ گئے نا, نوح علیہ السلام کے قوم پہ عذاب آیا, تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ انہوں نے دو جانور بھی لیے تھا, بھیڑ بکری اور اونٹ, اور اس میں سے انہوں نے جانوروں کے جوڑے لے کے اللہ نے کہا کہ وہ بھی کشتی پہ ان کو بھی لے کے سوار ہو, جو ان کے ماننے والے تھے وہ بھی سوار ہو گئے, باقی لوگ غرق ہو گئے اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے جھٹلایا, مان کے نہیں دیا اللہ کی آیات کو. تو پھر ان کا بیٹا بھی غرق ہونے والوں میں تھا. پھر انسانوں کی, پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بچ گئے تھے نا
جو بچ گئے تھے ان کو خلیفہ بنا دیا، جانشین بنا دیا بعد کی نسلوں کے لیے. پھر انسانوں کو آئندہ نسل انہی لوگوں کی بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی. تو نوح علیہ السلام کے نسل میں سے جو 3 بیٹے ہوئے ان سے جو ہے نسل چلی آگے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا نام ہے، دوسرا نام کیا ہے نوح علیہ السلام کا، اس کو پتا ہے؟ کیونکہ ان کے بیٹوں سے نسل چلی نا، سب تو غرق ہو چکے تھے، تو آدم ثانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم نوح نبی کو نہ مانا بلکہ انہیں جھوٹا کہا، آخر ہم نے انہیں غرق کر دیا. نوح علیہ السلام کو ماں ایمانداروں کے اس بدترین عذاب سے ہم نے صاف بچا لیا، کشتی میں سوار کر کے انہیں طوفان سے محفوظ رکھ لیا. وہی وہ زمین پر باقی رہے، پس ہمارے وہی لوگ باقی رہے جو اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جانشین بنا لیا آگے. ٹھیک ہے، بس ہماری اس قدرت کو دیکھ لے کہ کس طرح ظالموں کا نام و نشان مٹا دیا اور کس طرح مومنوں کو اللہ نے بچا لیا. اچھا، اب جب یہ کشتی غرق ہونے والی تھی تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ کہ تم اسلام قبول کر لو. ہاں میرے ساتھ سوار ہو جا جی یا ہاں، تو غرق ہو جائے گا. جزاک اللہ، کہا کہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ ورنہ تم غرق ہو جاؤ. تو ان کے بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ نہیں، میں کسی پہاڑی پر چڑھ کر چوٹی کی پہاڑی جاؤں گا. چوٹی پہ ہاں چڑھ جاؤں گا تو میں بچ جی، جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ میں یہ تو آج جودی کا پہاڑی بچا لے گا. تو یہ کہ وہ تو طوفان ایسا تھا کہ وہ اتنا زبردست طوفان تھا کہ کوئی اس کو نہیں بچا سکا. اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آیت نمبر 74 کر لیتے ہیں انشاءاللہ. وٹ ٹو ٹرانسلیشن. پھر بعثنا بھیجے ہم نے، من بعد ہی بعد اس کے، رسولن کئی رسول، الی قومہم طرف ان کی قوم کے، فجاؤہم تو وہ آئے ان کے پاس، بالبیناتی سات واضح دلائل کے، بینا کی جمع، فما تو نہ کانو تھے وہ، لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے، بما بوجہ اس کے جو کذبو وہ جھٹلا چکے تھے، بھی اسے، من قبلو اس سے پہلے، کذالکا اسی طرح، نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں، اعلی قلوبی دلوں پر، المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کے. تو چلیں اب ہم رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیت 74. پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا، اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر ہم دیکھتے ہیں آیت کو کہ ثم بعثنا من بعدہ رسولا الی قومہم، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، کیونکہ وہ تو ساری لوگ غرق ہو گئے تھے. پھر نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل چلی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سے سارے قومیں ہوئی تو اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا. ٹھیک ہے، تو وہ قوموں کی طرف بھیجا. تو اچھا بتائے کہ پھر کتنے پیغمبر آئے ہیں دنیا میں؟ تقریباً 1,24,000. جی ہاں، 1,25,000 پیغمبر آئے ہیں. اور کتنوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں؟ کتنی تعداد بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ 25 کا نہیں. 25. جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم. جی 25، بارک اللہ فیکم. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. اچھا، الی قومہم تو انہوں نے کیا کیا، فجاؤہم بالبیناتی تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، یعنی ایسی دلائل، ایسی روشن باتیں، ایسے معجزات، ایسے میریکلز لے کے آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. جو بھی رسول آئے اللہ نے بینات بھیجے، واضح دلائل بھیجے، نشانیاں بھیجی، معجزات بھیجے، جو یہ ثابت کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ جو اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، وہ واقعی سچے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. کہ ہر دور میں اللہ نے پیغمبر بھیجے جنہوں نے لوگوں کو ہدایت دی، رہنمائی دی، سیدھا راستہ دیا. وہ انہیں مبعوث ہی اسی لیے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھائیں، حجت تمام کی. کوئی دوزخ میں جانے والا یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس نبی یا پیغمبر یا رسول نہیں آیا. کافر اور جو مشرک ہیں ان کو بھی زندگی میں موقع ملتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ.
بعض دفعہ لوگ اتنے اڑے رہتے ہیں کہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. ایک دفعہ نہ کہہ دیا نا تو میری نہ ہاں نہیں ہونے والی. وہ جو ہے میں اتنی سوار ہوتی ہے کہ نہیں اب میں نے نہ کہہ چکی ہوں تو میں ہاں نہیں کہوں. حالانکہ کوئی حرج نہیں بھائی, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, اب میں مان لیتا ہوں, مان لیتے. تو انہوں نے پہلی بار جو منع کیا تو پھر وہ اس کو مان لینے کو, نبی کی بات کو, نبیوں کی پیغمبروں کی تیار ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کہ یعنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفر اور تکذیب کی وجہ سے, تو کفر اور تکذیب یعنی, لیکن یہ امت رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائے محض اس لیے کہ جب اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کیے ان کا انکار کر دیا. یہ تو چلے رسول و نبی کی بات ہے, عام زندگی کو اس سے لیں. ہم کسی کی بات سنتے نہیں ہیں, ہم گڈ لسنر ہوتے نہیں ہیں, اور یہ کہ بغیر سنے ہوئے ہم جو ہے, ابھی تو بچے نے یا کسی نے بات شروع کر دی ہے اور ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے, ہم سننا ہی نہیں چاہتے اور ہم منع کر دیتے. یہ تو خیر بہت بڑی بات ہی امتوں کی, ہماری بھی یہ کمزوری ہے نا, بات نہیں پہلے بات سن لینا چاہیے. اور بعض دفعہ اپنے بوجھ بڑھا لیتے, اگلا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کر دوں گی, ہم کہتے ہیں نہیں میں کر دوں گی, اس کی بات ہی پوری نہیں سنتے, وہ کیا رہتا ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. تو گڈ لسنرز ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا, جب قرآن کی بھی آیت ہے نا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, یہ کیا ہے کہ خاموش رہو جب قرآن پڑھا جائے, کہ اس کو سنو, وَاسْمَعُوا وَأَنصِتُوا لَهُ, کہ خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو تاکہ تم لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ رحم کر دیا. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے. تو ہمیں خاموشی سے کوئی بھی بات قرآن کے علاوہ, قرآن کی تو بہت ہی عزت کرنی چاہیے, خاموشی سے سننا چاہیے اور اس کو ایز اے گڈ لسنر سننا چاہیے, ہدایت لینی چاہیے. تو کسی کی بات بھی ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ غور سے سننا چاہیے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ امت رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائے محض اس لیے کہ جب اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کے ان کا انکار کر دیا. اور یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا, ایک پردہ بن گیا, اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں, اب اس کو کیا ماننا, لہٰذا ایمان سے محروم رہ گئے. تو یہی ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ منع کر دیتے, دوسری بات جھکتے نہیں ہیں, مانتے نہیں ہیں, تو یہ کہ بہت سے فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ قَبْلُ, یہ تو ہو گیا. كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ, تو پھر اسی طرح اب کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم ان کے حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں, مہر لگا دیتے ہیں نا. جب مہر لگا, لفافہ آتا ہے سیل لفافہ, تو وہ جس کا ہوتا ہے وہی کھولتا ہے, اس کو کوئی اور نہیں کھول سکتا ہے. تو یعنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفر و تکذیب کی وجہ سے مہریں لگتی رہی, اسی طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گی, ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی اور ہدایت سے وہ اسی طرح محروم رہے گی جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہی. جب دلوں پہ مہر ہی لگ گئی, بند ہی ہو گیا, دروازہ بند ہو گیا, تو آپ سامان, کرسی, ٹیبل, اچھا فرنیچر کچھ اندر لے ہی نہیں جا سکیں گی. تو ان کا دل ہی بند ہو گیا, دل پر ہی مہر لگ گئی, ٹھپا لگ گیا, تو اب کچھ جا ہی نہیں سکتا. حق کی بات, ان کے دلوں پہ ہدایت کی بات, اور ان کے سے وہ محروم رہ گئے, وہ جا ہی نہیں سکتی اندر. تو اب یہ معتدین کو دیکھ لیں ذرا. معتدین جو ہوتا ہے نا, اچھا معتدین کی جمع, یہ تو جمع ہے, اس کا سنگولر کیا ہے؟ یہ معتدین ہاں جی, معتدی, معتدی, یہ یا ہے نا, اس کو پورا یا لکھ دیں, آخر میں جو یا نون ہے نا, تو نون کو کاٹ دیں اور یا پر, ہاں معتدی, معتدی. تو معتدی جو ہے حد سے بڑھنے والے, حد سے تجاوز کرنے والے, اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل میں حق و انصاف کی حدوں سے نکلنے والا, اور اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے حدوں سے نکل جانے والا, یہ معتدی کی جمع ہے. معتدین کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے کیونکہ اللہ کو نہیں اپنے نفس کو پوچھتے ہیں, اس لیے حدیں توڑتے ہیں, کیونکہ اپنے نفس کو پوچھتے ہیں, نفس کو پوچھتے ہیں, حدیں توڑتے ہیں, بات مان کر نہیں دیتے ہیں. تو جیسے ہے نا, آیت آپ نے پڑھی تھی نا, وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَكْفُرُ بِهِ, کچھ ہوتے ہیں جو اس پہ ایمان لے آتے ہیں اللہ کی بات پہ, کچھ اس سے کفر کرتے ہیں, نہیں مانتے. مانتا وہ ہے جو غلطی کو مانتا ہے کہ پہلی بار سن بھی لیا تو کوئی بات نہیں, میں اپنی غلطی مانتی ہوں, میری سمجھ میں نہیں آیا تھا, میں نے اس کو غور و فکر نہیں کیا تھا. تو مانتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے, اور جو اپنی غلطی کو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا. اور حد سے تجاوز وہ کرتے ہیں جو اپنی نفس کی خواہش کی تکمیل میں حق و انصاف کی حدوں سے نکل جاتے ہیں.
تو یہ معتدین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے بعد بھی رسولوں کا سلسلہ جاری رہا. آپ کو پتہ ہے کہ 1,25,000 رسول آئے اور 25 کا ذکر قرآن میں. ہر رسول اپنی قوم کی طرف اللہ کا پیغام اور اپنی سچائی کی دلیلیں لے کر آتا رہا، لیکن عموماً ان سب کے ساتھ بھی لوگوں کی وہی پرانی روش رہی. مان کے نہیں دیتے تھے، تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. معجزات تھے، دلائل تھے، مگر وہ انکار کرتے تھے، سچائی کو تسلیم نہیں کرتے تھے. جیسے کہ ہمیں ایک آیت ملتی ہے، آیت نمبر 110 سورۃ الانعام کی، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے. یہاں بھی پہلی دفعہ کی بات آئی، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے. فی طغیانہم یعمہون. اور کہاں پڑھا آپ نے؟ سورہ بقرہ میں. جزاک اللہ خیر، سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے. جی. تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کی طغیانی میں، سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، پس جس طرح ان کے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ گئی، اسی طرح ان جیسے تمام لوگوں کے دل مہر زدہ ہو جاتے ہیں، اور عذاب دیکھ لینے سے پہلے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا. یعنی نبیوں اور ان کے تابع داروں کو اللہ تعالیٰ جو نبیوں کی بات مانتے ہیں بچا لیتا ہے. جیسے کہ تمام پیغمبروں کو ہم نے دیکھا، جن کو ان کے ماننے والے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا. نوح علیہ السلام کو بھی جو ماننے والے تھے، جو کشتی پہ چڑھ گئے، ان کو بچا لیا، اور جتنے ان کے مخالفین تھے، کفر کیا، ان کو ہلاک کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے برابر یہی ہوتا رہا. آدم علیہ السلام کے زمانے بھی انسان زمین پر آباد تھے. جب ان میں بت پرستی شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں بھیجا. یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سفارش کی درخواست لے کر جائیں گے تو کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف مبعوث فرمایا. ٹھیک ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے گزرے، اور وہ سب اسلام میں ہی گزرے ہیں. اس لیے فرمان الہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے آنے والے، ہم نے ان بد کرداروں کے، نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے، ہم نے ان بد کرداروں کو ان کی سرکشی کے باعث ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اچھا، تو مقصد ان باتوں کو سن کر مشرکین عرب ہوشیار ہو جائے، کیونکہ وہ سب سے افضل و اعلیٰ نبی کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اعلیٰ اور افضل نبی ہیں. پس جبکہ ان سے کم مرتبہ نبیوں اور رسولوں کو جھٹلانے پر ایسے دہشت افزا عذاب سابقہ لوگوں پر نازل ہو چکے ہیں، تو سید المرسلون، سراج المنیر، امام الانبیاء کو جھٹلانے پر ان سے بھی بدترین عذاب ان پر نازل ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ اور آپ نے پڑھی نا، اس میں آیت کا ترجمہ تھا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح. ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی بہت سی قومیں. قوم لوط، قوم، اسکرین پہ دیکھیں آیت میں جو میں نے پڑھی، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، سب کو آپ نے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم جو ہے، میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو گیا ہمارا، ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے، اور نبیوں پر یہ سارا ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ. چلیں، تو ہم جو ہے یہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ اس کی تفسیر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ دعائیں ہیں، تو وہ اس لیے ہم اس کو صرف تھوڑا سا سمجھ کے وٹ ٹو وٹ کر کے دعائیں کر کے پھر ہم ختم کرتے ہیں. چلیں 75 کو وٹ ٹو وٹ کرتے ہیں، تفسیر ہم اگلے دفعہ کریں گے، لیکن دعائیں اس میں سے کچھ نکالی ہم نے. ثم پھر آیت نمبر 75 کو کر کے دعائیں کر کے ختم کرتے ہیں. وٹ ٹو وٹ ٹرانسلیشن. ثم پھر باسنا بھیجا ہم نے، من بعدہم بعد ان کے، موسیٰ و ہارون، اور ہارون کو، الی فرعون طرف فرعون کے، و ملئہ اور اس کے سرداروں کے، بھی آیاتنا ساتھ اپنی آیات کے، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور تھے وہ، قومن لوگ، مجرم. چلے آیت کی طرف رواں ترجمہ کس کے گھر میں ہے پلیز اس کو میوٹ کر دے. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ دعا ہے، اور ہماری نمازیں اچھی کرنے کی دعائیں اس میں نا، ہمارا قومہ. چلیں پڑھتے ہیں، آیت کی طرف آتے ہیں.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعد موسیٰ و ہارون، اور پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا. تفسیر ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے. کدھر بھیجا؟ فرعون کی طرف. الا فرعون و ملائی، فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا. بھی آیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر. پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، مان کے نہ دیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ لوگ مجرم قوم میں سے تھے. تو اب یہاں پر دیکھیں، آپ دیکھیں ثم بعثنا من بعد موسیٰ و ہارون، پھر ان پیغمبروں کے بعد نوح علیہ السلام، اور اللہ نے بتایا نا ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا. کس کی طرف؟ الی فرعون و ملائی، فرعون اور ان کے سرداروں کا. تو ملائی جو ہوتا ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے میم لام حمزہ. دیکھیں اس کے اندر ہی ہے نا میم لام حمزہ، اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. ملا، تو ملا جو ہے اس کو سمجھ لیں، پھر اس سے دعا نکالی ہم نے. تو میم لام حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ملون جو ہے، ملن، ملن، ٹھیک ہے. میم لام حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے ملن. ملن کسی چیز کی وہ مقدار جس سے برتن بھر جائے. ملن اس کا میم لام حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ملن، ملن کسی چیز کی وہ مقدار جس سے برتن بھر جائے. مل الارضی ذہبن، آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ اگر تم زمین، مل الارضی ذہبن، اگر زمین پر سونا چاندی بھی دے دو تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو ملن اردی ذہبن آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو ملن کا لفظ میرا مطلب ہے وہاں پڑھ چکے ہیں. اور ملا وہ لوگ، یہ جو ہے نا ہم نے ملائی ہے نا، تو ملا، تو ملا وہ لوگ یا لوگوں کی وہ جماعت جو لوگوں کے دل کو روب سے بھر دیں اپنی زبردست شخصیت کی وجہ سے. یہ جو سردار اور یہ جو ملتے ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے. جو فرعون تھا، فرعون کے جو ہے اس کی آیان سلطنت مراد ہے نا اس سے، اس کی آیان سلطنت جو تھی، آیان سلطنت کے لوگ جو تھے، تو آپ کو پتہ ہے ان کا تو لباس بھی ہوتا ہے، بادشاہ پہ تاج بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی ہوتے ہیں، اور مالو جیسے ہارون، وہ کون قارون جا رہا تھا تو اس کا خزانہ دیکھ کے بھی لوگ متاثر ہوتے تھے. تو ملون وہ لوگ یا لوگوں کی وہ جماعت جو لوگوں کے دل کو روب سے بھر دے اپنی زبردست شخصیت کی وجہ سے. تو ملون کا مطلب ہوتا ہے، یہ تو روب سے بھرتے ہیں نا اپنی شخصیت اور اپنے مال کی وجہ سے، تو ملون کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا. تو ہم آج ایسی دعائیں سیکھتے ہیں، 2 دعائیں ہیں جو بہت آسان ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ہماری نماز اچھی ہو. اور ملون اس میں ایسا ترجمہ ہے کہ جو ہے بھر جائے. کیا بھر جائے؟ دنیا، اس میں ایسی تعریف ہے اللہ کی کہ ہمیں دنیا اور آسمان بھر جانے کے برابر ایک دعا میں ہمیں ثواب ملے. تو چلے ہم دعا دیکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں قوما کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں نا کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں نماز میں، رکوع، قیام، سجدہ، جلسہ، قعدہ، قوما. قوما کیا کون سا ہوتا ہے؟ قیام تو ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر کوئی سورت، رکوع میں اب جھکتے ہیں، سجدے میں جھکتے ہیں. تو قوما کیا ہوتا ہے؟ قوما کون سے کس وقت؟ رکوع کے بعد جب سیدھا کھڑا جو حتیات تو پڑھتے ہیں جب. نہیں، یہ انہوں نے بہت اچھا بولا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا. اور غلط بولا کریں. دیکھیں بولتے ہیں نا تو بہت، جی ہاں، رکوع کے بعد جو ہم سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. جو بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ. قومے کی دعا، ٹھیک ہے، قومے کی دعا. رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک بار کیا پڑھیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اسکرین پہ دیکھیں، عنما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. اس طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو رفع یدین کہتے. رفع یدین کا نا ہاتھ کو اٹھانا، اور آپ کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. البتہ سجدے میں آپ یہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، یعنی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو سمی اللہ لمن حمیدہ اس لیے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے بعد ہمیں ملن یعنی بھر جانے کی دعا پڑھنی ہے. جو ملا ہی فرعون کے جو سردار تھے، آیان سلطنت، اس سے نکلا. تو قومے کی دعا سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے بعد آپ پڑھیں گی رکوع سے اٹھتے وقت. سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کمر رکوع سے اٹھاتے تو یہ پڑھتے، جیسے ہماری سائمہ بہن نے کہا کہ رکوع سے اٹھ کے جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں. سمی اللہ لمن حمیدہ یہ تو آتا ہی ہے. اللہم ربنا لک الحمد مل السماوات و مل الارض و مل ما شئت من شیء بعد،
یعنی یہاں پر جو روٹ ورڈ تھا ملائی فرعون کے اور اس کے ملائی اس کے آیان سلطنت، اس کا روٹ ورڈ تھا میم لام حمزہ، تو یہ ملا یعنی بھر جانا، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں دعا ملتی ہے۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اور ان کے علاوہ وہ ہر چیز بھر جائے جس سے تو چاہے۔ ملا السماواتی آسمان بھر جائے، ملا الارضی زمین بھر جائے، وہ ملا ما شئتا اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے۔ کتنی اچھی دعا ہے کہ صرف ایک دعا میں قوما میں آپ پڑھ لیں گے تو زمین آسمان اور جو چیز اللہ چاہے آپ احاطہ کر سکتے ہیں زمین و آسمان کا، کتنی بڑی ہے اس کا طول و عرض، اس کا 7 زمین اور 7 آسمان، نہیں، کتنا بڑا اجر اور ثواب سے ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ دعائیں پتہ ہوں، ایسے حلقوں میں آئیں اور بہنوں کو لائیں، ایک ایک بہن 10 کو لائیں، بلکہ 100 کی کوشش کریں تو 10 لائیں گی، ٹھیک ہے، تاکہ ان کا اجر بھی مجھے اور آپ کو ملے۔ ہم بہت محتاج ہیں اجر، یہ تو ایک چھوٹی سی، اگر یہ یاد ہوگی تو اس کے بعد والی بڑی یاد ہو جائے۔ دیکھیں اس کے لفظ وہی ہیں من شئین بعد کے بعد، ٹھیک ہے، ربنا لک الحمد مل السماوات و مل الارض و مل ما شئت من شئین بعد، پھر اس کے بعد اعلی الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ تو آپ یہ کہاں پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت؟ آپ روز پڑھتی ہیں، کہاں پڑھتی ہیں؟ صبح کے اسکار، جی صبح کی فجر کے بعد، فجر کی جی، نماز اور کے کہاں پڑھتی ہیں؟ ہر نماز کے بعد پڑھ۔ ہاں، ہر نماز کے بعد ہر اذکار میں پڑھتی ہیں۔ تو یہ آدھی تو ربنا لک الحمد آپ کو آتی ہے، اللہم لا مانع آتی ہے۔ اچھا، بیچ میں سے آپ یہ بھی کٹ کر سکتی ہیں، یہ احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، ایک ورژن اس کا اس کے بغیر بھی ہے، احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، ٹھیک ہے، ایک ورژن اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو پہلے اے ہمارے رب تیری سب تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، ان کے علاوہ ہر وہ چیز جس سے تو چاہے بھر جائے۔ اللہ تعریف اور بزرگی کے لائق تیرے بندے نے جو تعریف کی تو اس کا زیادہ حقدار ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں اللہ، جسے تو عطا فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، سبحان اللہ۔ تو یہ دعا آمین یا رب العالمین، تو اس کو ہم قوما میں پڑھیں گے، پہلے خوب یاد کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور دعا ہم دیکھ لیتے ہیں جو بہت مشہور ہے، نوح علیہ السلام کی استغفارات، اس کو پڑھ کے ہم ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، استغفارات انہوں نے پڑھے تھے۔ فقلت استغفروا، سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 11 12 ہے، فقلت استغفروا انہم کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ بیر منیمم 3 ہے، تو 3 اگر آیت ہو تو آپ کہاں پڑھ سکتی ہیں اس کو؟ نماز میں، چھوٹی یہ نماز میں۔ اذکار میں یہ تو چلے اب اس کی گناہوں کی بخشش کے لیے جی، گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی، نماز اگر ہماری اچھی ہو، نماز میں گناہوں کی بخشش کی دعا کر لیں تو کتنا اچھا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا تھا کہ نماز میری یاد کے لیے پڑھو، ہے نا، بتایا تھا نا میری یاد کے لیے پڑھو۔ تو چلیں ہم یہ اس کو حفظ کا پوشن بھی بناتے ہیں، بہت زیادہ استغفارات بھی کریں گے، تو سنیں، اور اس کو نماز میں اب ہم نے اس کا پوشن بھی شروع کر دیا نا ماشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ بہنوں کو دعوت دیں، ورلڈ اوور سے دعوت دیں، آپ کے یو کے میں ہو، یو سے میں نہیں آ سکتے ٹائم کی وجہ سے تو ریکارڈنگ پہ ڈال دیں ان کو۔ چلیں، جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ، اس پر ہم اینڈ کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آیت تو ہم نے 80 تک چاہ رہے تھے، ہمارا ٹارگٹ تھا، لیکن تھوڑا ہو، اچھا ہو، سمجھ میں آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں نے کوئی بات رکھنی ہو تو رکھ لیں، ورنہ ہم حاضر خدمت ہوں گے اگلی آیات کے ساتھ انشاءاللہ. ہمارا بدھ کو ہوگا انشاءاللہ العزیز. چلے کوئی کچھ بات رکھنا چاہ رہا ہے ان آیات پر؟